ریاست کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اس کو آپ نے تار تار کر دیا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف سے لون مل گیا، اب یہ معیشت دوڑے گی، ہم نے ایس سی او کانفرنس کر دی، اب یہاں پر فراوانی ہوگی۔ کس چیز کی فراوانی ہوگی؟ جبر کی، ظلم کی فراوانی ہوگی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کو چھپائیے نہیں۔ دیکھیے، ہمیں یہ کہا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے 3 اکتوبر کو آخری ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ اب 19 اکتوبر سے پہلے ان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ایک 16 دن کا وقفہ تاریکی میں ڈوبا ہوا، نہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ بتایا جائے گا، نہ کسی اور حوالے سے ان سے کوئی ملاقات ہوگی، نہ وکلاء کی، نہ سیاسی رفقا کی، نہ خاندان کی۔ 8 اکتوبر کو ان سے ایک میٹنگ طے تھی، جو جیل مینول کے تحت ایک حق تھا خاندان کا ان سے ملنے کا، ایک قاعدہ ہے جو دیا ہوا ہے قانون میں، اس حوالے سے عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں، بالخصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ ان کی ملاقاتوں پہ قدغن نہیں ہوگی۔ 8 کو وہ نہیں مل پاتے، ان کی میٹنگ جو طے شدہ تھی اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ ان کی ایک ہمشیرہ جو آزاد ہیں اب بھی، باقی 2 تو جیل میں ہیں جن کو ناحق گرفتار کیا گیا، وہ آتی ہیں اسلام آباد، میں ان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کرتا ہوں، وہ ہائی کورٹ میں لگتی ہے۔ ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ انسانی رویوں کے تحت آپ ایک ہمشیرہ کو یا ایک ایسے ڈاکٹر کو جس پہ انہیں اعتماد ہے، خان صاحب کو اور ان کے خاندان کو، ان کو 20 منٹ کے لیے صرف ملنے دیجئے خان صاحب کو، تاکہ جو کروڑوں لوگ پاکستان میں اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں ان کی تشویش ختم کی جا سکے۔ عدالت نے بدقسمتی سے ہماری درخواست رد کی۔ میں پورا دن اس دن عدالت میں بیٹھا، 4 بجے ہمیں بتایا گیا، 9 بجے صبح ہماری جو استدعا تھی وہ سنی گئی کہ ہمیں قابل غور نہیں سمجھا گیا ہماری استدعا کو۔ ہم آئے باہر، ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے ایک ہنگامی اجلاس کیا، اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں احتجاج کرنا ہے، ہم قانونی راستہ اپنا چکے، کوئی اور آگے ہمیں راستہ نظر نہیں آتا، ہم عمران خان صاحب کو 16 دن ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم سب تشویش میں مبتلا تھے، خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی فکر تھی ہمیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا 11 تاریخ کی شام کہ ہم 15 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک احتجاج کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت سوال اٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں جواب دینا چاہیے ان سوالات کا۔ ایک بیانیہ ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، وہ قائم کیا گیا، ہم پہ غداری کا الزام لگایا گیا، ہم پہ بزدلی کا الزام لگایا گیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ان تمام الزامات کو دیکھا جائے، کس حد تک ان الزامات میں صداقت ہے اور کس حد تک معاملہ کچھ اور تھا۔ ہوا اس طرح سے، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں بطور سیکرٹری جنرل، جب 11 تاریخ کی شام یہ فیصلہ ہو گیا کہ 15 کو ہم نے آنا ہے اسلام آباد اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے، پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے، ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی۔ خان صاحب کی پوری سیاست اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے تخریب کی سیاست نہیں کی۔ سڑک پہ آنا ہمارا بنیادی حق ہے، اس حق کو اب اس رجیم نے، اس دور میں ایک جرم سمجھ لیا گیا ہے۔ اور یہ ہمارے حوالے سے نہیں، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس وقت پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ایک تشویش کی لہر ہے، جو ہمارے بچے سڑکوں پر آ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو مجرم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے مجرم، انگریز بھی اس کا حق دیتا تھا، بڑے بڑے مجمع برپا ہوتے تھے، لوگ سڑکوں پر مارچ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے۔ یہ کب سے جرم ہو گیا؟ یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے احتجاج۔ اس احتجاج کو آپ نے جرم کا نام دیا۔ آپ نے کہا جو آئے گا ہم اس کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے، اس کو مبوس کریں گے، مقدمہ بنائیں گے یا مقدمہ نہیں بنائیں گے، اس کو اغوا کر کے کسی کال کوٹڑی میں ڈال دیں گے۔ آج انتظار پنجوتا کہاں ہے؟ آج 9واں دن ہے، انتظار پنجوتا کا کچھ پتہ نہیں، اس کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ اسے کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم دوچار تھے۔ 12-13 تاریخ کے دوران مجھے مختلف علاقوں سے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اس سے آگے بھی، ایم پی اے حضرات کے فون آئے، تقریباً 70-75 ایم پی اے حضرات کے مجھ سے رابطہ ہوا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ جو فسطائیت کا عالم ہے اس وقت 4 اور 5 اکتوبر کے بعد، جتنے لوگ ہمارے اٹھا لیے گئے ہیں، بے گناہ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں، جو بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے، تو ہم اس وقت اس قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے کہ ہم اسلام آباد صحیح طریقے سے آ سکیں۔
ہم روپوش ہیں، ہم گھر سے باہر نکلنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس بارے میں غور کیا جائے، شاید ہم اس طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکیں جو ہمارے راستے میں کنٹینر لگائے جائیں گے، جو ہم پر شیلنگ ہوگی، جو مار پیٹ ہوگی۔ پہلے ہی ہم اپنے بہت سے لوگ کھو بیٹھے ہیں جو حکومت خانوں میں ہیں، جو تھانوں میں ہیں، تو غور کیجیے۔ ہم نے یہ بات پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی، اس پہ غور جاری تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس کے باوجود ہمیں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں مختلف ایمبسیز سے، دوست ممالک کی ایمبسیز سے، وہ ممالک جنہوں نے یہاں شرکت کرنی تھی ایس سی او کے اجلاس میں، ان کی جانب سے درخواستیں وصول ہوئیں کہ آپ یہ احتجاج نہ کیجیے 15 کو۔ اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا حکومت میں قریبی تعلق رہا ہے، ہم ان کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، آئندہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی حقیقی حکومت عمران خان صاحب کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ ہم نے ان لوگوں سے، ان ریاستوں سے آئندہ بھی معاملہ رکھنا ہے۔ ان کی درخواست کو ہم بیک جنبش قلم مسترد نہیں کر سکتے تھے، یہ بھی ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے سامنے رکھا۔ اسی طرح ہمارے جو اس وقت آئین کی بقا میں جو ہماری جد و جہد ہے، اس میں جو ہمارے حلیف ہیں مولانا فضل الرحمان اس میں سر فہرست ہیں، ان کا کردار جو ہمارے سامنے آیا ہے، جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قائم رہے گی اور پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ ان کی جانب سے بالخصوص ایک درخواست آئی کہ یہ نہ کیجیے آپ۔ ہم نے کوئی اس پہ جواب نہیں دیا حتمی ان کو، لیکن یہ تمام معاملات ہم نے سامنے رکھے پولیٹیکل کمیٹی کے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے خان صاحب کی صحت، ان کی زندگی سب سے مقدم امر تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ کہہ دینا کہ ان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی، معالج کو نہیں ملایا جائے گا، یہ غلط رویہ تھا، اس کے خلاف احتجاج ہمارا حق تھا۔ 14 تاریخ کے دوران مجھ سے اور دیگر ہماری لیڈرشپ کے افراد سے رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ آپ ڈاکٹر عاصم یوسف کو بلوا لیجئے، ہم دیکھ لیں گے، انشاءاللہ ان کی ملاقات ہو جائے گی، جو خان صاحب کے اعتماد کے ڈاکٹر ہیں۔ یہ ہماری گفتگو ہوئی۔ عاصم یوسف صاحب ملک سے باہر تھے، میں نے ان کو فون کیا، ان کو ڈھونڈا، درخواست کی، وہ فوراً اگلی فلائٹ لے کر پہلے کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آباد پہنچے۔ 14 تاریخ کی دوپہر وہ اسلام آباد آ گئے تھے، اور ہمیں یہ امید دلائی گئی، تقریباً یقین دلایا گیا کہ ان کی ملاقات میں کوئی کبھات نہیں ہے، وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، وہ باہر آ کر کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، کوئی سیاسی میسج خان صاحب کا وہ نہیں لے کر آئیں گے، وہ صرف ان کی صحت کے حوالے سے جو بھی معائنہ کریں گے وہ ایک میڈیکل رپورٹ دیں گے۔ تو ہم اس امر کو بھی ہم نے سامنے رکھا کہ یہ بات ممکن ہے کہ یہ ہو جائے، اور ہمیں کسی حد تک انسانیت کی بنیاد پر یہ امید تھی، یقین تو میں نہیں کہوں گا، امید تھی، قوی امید تھی کہ ان کو ملنے دیا جائے گا۔ جب یہ سارے عوامل 14 تاریخ کی شام سامنے رکھے گئے، ہمارے 70-75 ایم پی اے حضرات کی درخواست، دوست ممالک کی درخواست، ہمارے جو حلیف جو اتحادی ہیں ان کی درخواست، مولانا صاحب بالخصوص، اور یہ امکان، میں امکان ہی کہوں گا اس کو، کہ ڈاکٹر عاصم یوسف کو ملنے دیا جائے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں کہوں گا پولیٹیکل کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا اور دیانتداری سے فیصلہ کیا۔ میں اس تمام بحث میں میں موجود تھا جو پولیٹیکل کمیٹی میں ہوئی، اور ایک بحث ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آسان فیصلہ تھا، آسان فیصلہ ہرگز نہیں تھا، اس میں آراء تھیں، مختلف آراء تھیں، لیکن حتمی فیصلہ یہی ہوا کہ ہمیں ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے 15 تاریخ کو جو پروٹیسٹ ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ کسی کا صادر کرنا فرمان کہ یہ فیصلہ بدعہدی پر مبنی تھا، یہ غداری تھا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ جو بات ہوئی، جس طرح ہوئی، وہ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میری نظر میں جو بھی رائے دی گئی، میں اپنی رائے کی حد تک تو ظاہر ہے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، صاحبزادہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دیگر رفقا، ہم سب نے اپنی اپنی رائے پوری دیانتداری سے دی، اور اس رائے کی بنیاد پر ایک مجموعی فیصلہ ہوا۔ اب اگر کوئی اس فیصلے کو بددیانتی پر مبنی قرار دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، بیانیہ بنانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ پورے صدق کے دل سے، وضاحت سے اور بغیر کوئی چیز چھپائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ ہے وہ صورتحال، لیکن دیکھیے اس سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری سیاست یا ہماری مزاحمتی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی۔
اس وقت جتنی ضرورت مزاحمتی سیاست کی پاکستان کو ہے، پاکستان کے مستقبل میں جو فلاح ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہے، وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ ہم ایک تاریخ گھاٹی کے دھانے کھڑے ہیں، اس سے آگے مجھے تباہی نظر آتی ہے۔ یہ ملک مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نظر آتا ہے جو نہ تاریخ کا ادراک رکھتے ہیں، نہ معیشت کا ادراک رکھتے ہیں، نہ شرافت کو کچھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں ایسے مواقع آئے ہیں، اتنا کبھی ماحول شاید کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں جب ایوب خان صاحب کے دور کو دیکھتا ہوں، اور اکثر ہمیں جو دوست ملتے ہیں حکومتی یا مقتدرہ کے، وہ ایوب خان صاحب کے دور کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بس یہ غلطی ہوئی ایوب خان صاحب سے کہ انہوں نے جبر ذرا کم کیا، زور سے ان کو دبانا چاہیے تھا۔ جو تحریک سن 69 میں یا 68 میں شروع ہوئی تھی، وہ چاہتے تو اس کو دبا دیتے، لیکن انہوں نے وہاں کمزوری دکھائی۔ یہ ایک وہ بے وقوفانہ سوچ ہے جو مجھے اب اس وقت ابھرتی نظر آ رہی ہے حکومتی ایوانوں میں، کہ جبر سے یہ ملک آگے بڑھے گا۔ ایوب خان کا دور کوئی مثالی دور تھا، کمی صرف یہ تھی کہ جبر کم کیا گیا آخر میں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایوب خان صاحب کا دور شروع کے 3-4 سال اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہوئی ترقی، ایک زرعی انقلاب آیا، باہر سے ہمیں ایڈ ملی، پیسے آئے، ہم نے زراعت میں لگایا، زرعی ضرور ایک ہماری جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد 1962 میں ایک ایسا آئین دیا گیا جس میں نہ بنیادی حقوق تھے، نہ عوام کو ووٹ دینے کا براہ راست حق تھا۔ وہیں سے تخریب اور بگاڑ شروع ہو گئی۔ حبیب جالب نے اپنی نظم لکھی، پورا نظام ہل گیا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے ہیں اس صبح بے نور کو، اس ذہن کی لوٹ کو۔ وہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوئے۔ پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایک الیکشن کیا گیا، اس میں محترمہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ اس کے بعد جب آپ دھاندلی اس سطح کی کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا حکومت میں رہنے کا۔ ایوب خان صاحب اپنا اخلاقی جواز 1964 کے آتے تک کھو چکے تھے۔ اس کے بعد تباہی ہوئی، ایک جنگ آپ نے برپا کی ملک پہ، وہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے 1965 میں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی معیشت نے صرف تنزلی کی جانب رخ کیا۔ تھوڑا سا ہمیں علمی ایک پیرایا اپنانا چاہیے اس گفتگو میں۔ سرتاج عزیز صاحب اس وقت پلاننگ کمیشن میں تھے، ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں، میں سب کو دعوت دوں گا، بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ایوب خان کے دور میں یہ سمجھ رہے تھے یہ IMF سے لون آ گیا، یہ امریکہ نے پیسے دے دیے، یہ روس نے کہا کہ سٹیل مل لگا دیں گے، اب تو پاکستان کے وارے نہیں آ رہے، اب تو ہم ترقی کریں گے۔ پاکستان چل پڑا، دوڑ پڑا، اور پھر کہتی ہے ایک دن بھگ کر کے سب کچھ اڑ گیا۔ ہمیں پتا چلا کہ لوگ تو بہت ناخوش تھے۔ مشرقی پاکستان ہو یا مغربی پاکستان ہو، جو تحریک یہاں چلی 1968 کے بعد، وہ ایک تاریخی نوعیت کی تحریک تھی۔ تو کہتے ہیں ہم جب بیٹھ جاتے ہیں ان اونچے ایوانوں میں تو ہمارا رابطہ رشتہ عوام سے کٹ جاتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر کسی جرنیل کے سامنے کلابے ملانا، یہ بتانا کہ اب ہم بہت اچھا آپ کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں، اب پاکستان فلاح کی جانب گامزن ہوا، بس آپ کی جناب ضرورت تھی، آپ کی لیڈرشپ مل گئی، اب تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ کھیل ہم بہت دفعہ کھیل چکے ہیں، آج پھر ہم وہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ آج پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جبر کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا۔ جو اس کو ایک ضرورت تھی ڈنڈے کی، وہ ڈنڈا مل گیا، اب ڈنڈا چلاؤ، ڈنڈے سے پاکستان میں نہریں بہیں گی شہد کی اور دودھ کی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پاکستان کو صرف اور صرف تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ جو آپ جبر کا نظام برپا کر رہے ہیں، جو شرافت کو آپ تار کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ہرگز ایک انتشاری جماعت نہیں ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے انتشاری ہیں۔ میں کہتا ہوں شہربانیوں میں آج انتشار ہو رہا ہے، بڑے ایوانوں میں، یہ میں نے کہیں اور بھی کہا، میں اس کو آج پھر دہراتا ہوں۔ جو آپ آئین اور قانون اور شرافت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، انتشار وہ ہے، انتشار وہ نہیں ہے جو بچے احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کو مارتے ہیں۔ احتجاج وہ نہیں ہے جب آپ ایک قومی لیڈر کو بند کر دیتے ہیں کال کوٹری میں اور اس کے بعد خلاف اس جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھانے دیتے، وہاں آپ آنسو گیس برساتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، بغیر مقدموں کے کال کوٹریوں میں ڈالتے ہیں۔ 7 دہشت گردی کے مقدمے میرے خلاف قائم کیے گئے ہیں پچھلے 1 ہفتے میں۔ آج میں ہر روز کسی عدالت میں جاتا ہوں یہ بتانے کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ تو یہ آپ نے رویہ اپنایا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کوئی آواز بلند نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی آئین کی بات نہ کرے، شرافت کی بات نہ کرے، تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم سب رک جائیں۔ جو آئینی ترمیم کا ایک ڈھونگ کھیلا گیا،
جس کی وجہ سے یہ جبر پچھلے جو چند دنوں کا ہمیں نظر آتا ہے. 63A کا فیصلہ دے دیا قاضی صاحب نے آپ کو, کہا کہ ہاں جو منحرف ہوگا اپنی جماعت سے اس کا ووٹ سر آنکھوں پر اٹھایا جائے گا, اس کو گنا جائے گا. اس فیصلے کا اس وقت مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بازار گرم کیا جائے بے شرمی کا جو آج گرم ہے. لوگوں کو اغوا کیا جائے, مارا پیٹا جائے, بہنوں بیٹیوں کو پہ ہاتھ اٹھایا جائے تاکہ ووٹ ڈلیں, اور وہ ووٹ جو ہیں اس آئینی ترمیم کا باعث بنے جس کے ذریعے شاید نوکری کو طول مل جائے کسی کی. تو ہم کہتے ہیں ایسا آپ نے جو کیا بہت برا کیا. نہ آپ کی نوکری کو طول ملے گا, عزت تو خیر گئی. آپ اگر چاہتے تھے کہ ملازمت کرتے رہیں کچھ عرصہ اس ملک میں اور اس ملک میں وہ فیصلے دیتے رہیں جو مقتدرہ کے من پسند ہیں, تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام کھڑی ہے, پاکستان کی عوام سڑکوں پہ بھی آئے گی. اور دیکھیے سڑکوں پہ لیڈر نہیں لاتے عوام کو. یہ ایک کہنا کہ سلمان راجہ اگر ڈی چوک پہ پہنچ جاتا اور 4 گھنٹے وہاں تقریر کرتا تو انقلاب آ جاتا, ایسا کہاں ہونا تھا. شیل مار کر آپ نے تو علیمہ بی بی کو 20 سیکنڈ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیا, ان کو اٹھا کر لے گئے, ڈاکٹر عظما کو اٹھا کر لے گئے. یہاں تو وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی گفتگو کر سکیں, کوئی آواز بلند کر سکیں. جب ریلا آئے گا تو وہ عوام خود ریلا لے کر آئیں گے, آپ دیکھیں گے. یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا, جو مصر میں ہوا, جو سری لنکا میں ہوا, وہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوگا. وہ ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب غیر اہم ہو جائیں گے. عوام خود اٹھے گی حق کا پرچم تھامے, عوام خود اٹھے گی اپنے حقوق کے لیے. ہم کھڑے ہیں, ہم عوام کی آواز بنیں گے, ہم فکری رہنمائی دیں گے. اگر ضروری ہوگا تو میں چھلاوا بن کے ڈی چوک پہ شیل بھی کھا لوں گا, توڑ لوں گا. لیکن یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ عوام کی تضحیق کر رہے ہیں. آج آپ عوام کو غیر اہم سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا اور اشرافیہ کا معاہدہ ہے اس ملک کی, اس کے تحت وہ ترقی ہوگی جو 77 سال سے ہو رہی ہے, جس سے عوام کو کچھ نہیں ملا. آج بھی عوام بھوکی ہے. اس ملک میں 8 کروڑ لوگ ہیں, بچے ہیں 5 سے 15 سال کی عمر کے. اس میں سے صرف 10 لاکھ بچے جاتے ہیں بیکن ہاؤس اور سٹی سکول اور گرامر سکول اور دیگر جو آپ کے سکول ہیں. 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ جب وہ 18, 19, 20, 21, 22 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہنر ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس ملک میں غم ہے, اس ملک میں غصہ ہے. آپ نے پوری ایک جنریشن, ایک پود ایسی پیدا کی جس کو آپ نے نہ تعلیم دی نہ صحت دی, اور اس کو یہ کہا کہ اب تم موبائل فون پہ خواب دیکھو. غصہ ہی اس کا انجام ہونا تھا, اور وہ غصہ ہے, وہ غصہ پنپ رہا ہے, وہ غصہ پھٹے گا. اس غصے کا واحد میں کہتا ہوں حل یہ ہے کہ آپ عوام کو گلے لگائیں. اس ملک میں آپ وسائل کی تقسیم دوبارہ کریں. آپ اسکول اور ہسپتال عوام کے لیے بنائیں. آپ بڑے بڑے اسکول اور بڑے بڑے ہسپتال صرف اشرافیہ کے لیے نہ بنائیں. پاکستان کی عوام جس نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب برپا کیا اپنے ووٹ کے ذریعے, اسی لیے کیا کہ وہ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ان کے تحفظ کے لیے, ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے, اور ایسا ہی ہوگا. ہم لڑتے رہیں گے. ہم پہ جو تہمت لگانا چاہتے ہیں, یہ ایک بالکل سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے کہ تہمت لگاؤ ان لوگوں پر, ان کو عوام کی نظر میں بے قدر کر دو, کر دیں. دیکھیے ہماری زندگیاں تو چل ہی رہی تھی. میں اس ملک کا ایک کچھ اچھا بھلا وکیل تھا, میں واپس چلا جاؤں گا. کروڑوں کی وکالت ہے, گولف کورس ہے, وہ زندگی تو ہم جی سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے ہم سب کو؟ شائستہ بیٹھی ہیں, صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, ہم سب اگر چاہیں تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا سکتے ہیں. جی حضوری تو ہم سب کر سکتے ہیں. ہم سب سینیٹر بھی بن جائیں گے, اٹارنی جنرل بھی بن جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن عوام وہیں رہے گی. ہم اس لیے نکلے ہیں باہر اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بات کی جائے. ہم عمران خان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہا ہے, وہ ان اصولوں کی بات کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے اہم ہیں, جو ہمارے آئین اور قانون کے اصول ہیں. تو ہم بڑے ادب سے لیکن پورے عزم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے, ہم لڑتے رہیں گے. ہم آئینی جنگ بھی لڑیں گے, قانونی جنگ لڑیں گے, اور ضروری ہوگا تو سڑکوں پہ بھی لڑیں گے. بہت شکریہ. سر سوال یہاں سے بالکل کچھ بات شائستہ بی بھی کریں گی اور صاحبزادہ صاحب کریں گے. صاحبزادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ساری باتیں کر دی ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, صرف 2-3 چیزیں, چونکہ نیشنل اسمبلی سے آ رہا ہوں. آج اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اور روایات کے عین مطابق آج حکومت کے پاس پھر اصل مسودہ موجود نہیں تھا. تیسری کاپی مسودے کی دی گئی. لیکن بہرحال ایک بات تو ہم کلیریفائی کر دیں کہ ہماری جو نیگوسیشنز ہیں, جو گفتگو ہے,
وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے اور ان کے مسودے کی حد تک ہے. ہماری ان پٹ، ہماری کنسلٹیشن صرف مولانا صاحب کے ساتھ ہے. ہم نہ کسی حکومتی مسودے کی تائید کر رہے ہیں، نہ کسی حکومتی مسودے کی تائید کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہے، چونکہ 6 بجے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی میٹنگ انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن جائے گا، انشاءاللہ سلمان اکرم رضا صاحب جائیں گے، ہم تمام لوگ جائیں گے وہاں پر. اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دوں جی، وہ آج ہم نے کمیٹی کے اندر بھی بتلا دی ہے کہ ایون اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کسی بات پر ہمارا اتفاق رائے ہوتا ہے تو بھی یہ حتمی نہیں ہے. اس کی منظوری عمران خان صاحب نے دینی ہے، اس کی فائنل اپروول عمران خان صاحب نے دینی ہے، اور اگر ہم سے یہ اپروول کروانی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی قیادت کو عمران خان صاحب تک ایکسس دینی پڑے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیوں بات چیت چل رہی ہے؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے خود اس کے بارے میں اپنی پارٹی کو بھی کہا تھا، تمام لوگوں کو کہا تھا، افراد کی ٹاسکنگ کی گئی تھی. سو دیٹ از ود اپروول آف عمران خان صاحب. یہ جو ایک کچھ چیزیں پروپوگیٹ کی جا رہی ہیں کہ شاید کوئی مشترکہ مسودہ تیار ہو گیا، ہم کو ووٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی یونانیمس ریزولوشن ابھی آ رہا ہے، اٹس ٹو ارلی ٹو کال. اگر یونانیمس والی کو بات اگر ہمارا اتفاق رائے مولانا صاحب کے ساتھ ہو بھی گیا تو پھر بھی ہم خان صاحب کے پاس جائیں گے اینڈ ہز ڈیسیژن ول بی دا لاسٹ ڈیسیژن. اور اس کے بعد ایک آخری چیز کہ اگر آپ نے اس طریقے سے لوگوں کو اٹھا کر، ہمارے پاس ہمارے کچھ ایم این ایز ہیں جن کو نون لیگ کے ساتھیوں نے رابطہ کیا اور ان کو برائب آفر کی گئی، ان کو مختلف آفرز کی گئی. اگر آپ نے اس طریقے سے ووٹ لینا ہے تو بابا ایک بڑا آسان سا حل ہے. قومی اسمبلی کا ایوان موجود ہے، اس کی چیئرز کے جو الاٹمنٹ ہے وہ ناموں کے مطابق ہوئی ہے. آپ ایک کاغذ کی چٹ کے اوپر نام لکھیں، وہ اس کرسی کے اوپر رکھ دیں اور اسے ووٹ شمار کر لیں. اس لیول کی بے شرمی، اس لیول کی ڈٹھائی موجودہ حکومت کی طرف سے. اور پھر جب آپ 18ویں ترمیم لے کے آ رہے تھے تو اف آئی ایم ناٹ رانگ سلمان بھائی، 8 ساڑھے 8 9 ماہ اس کے اوپر آپس میں کنسلٹیشن ہوتی رہی، وہ ڈرافٹنگ پبلک ہوئی، اس کے اوپر آپ کی سول سوسائٹی نے اپنی ان پٹ دی، اس کے اوپر لائرز نے اپنی ان پٹ دی، اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی ان پٹ دی. ابھی کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے کہ آپ ایک ہی دن کے اندر آئینی ترمیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ 56 آئینی ترامیم آپ ایک دن کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس نہ قومی اسمبلی میں نمبرز پورے ہیں، نہ آپ کے پاس سینٹ کے اندر نمبر پورے ہیں. تو آخری چیز ہم ایک بات کلیریفائی کر دیں. میں سلمان بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف ایک بات، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ایم این ایز کہاں پر ہیں، سینیٹرز کہاں پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ان کے ایم این ایز نے اور سینیٹرز نے رابطہ کیا اور لاسٹ ایونٹ پہ تو 10 کے قریب ابڈکٹ ہو بھی گئے تھے. وہ واپس آئے، انہوں نے واپس آ کے کہا جی کہ ہمیں آپ محفوظ کریں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے تمام ایم این ایز کو جو اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہتا ہے ان کو یہ آفر کی گئی کہ ہم آپ کو سیکیور جگہ کے اوپر رکھتے ہیں، آپ کو تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی ود یور کنسنٹ. اب ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ اس فیسیلیٹیشن کے بعد اگر کوئی شخص آج کل پرسوں یہ کہے کہ میرا بھائی اٹھا لیا گیا، میرا بیٹا اٹھا لیا گیا ہے، تو یہ میری ایک بحیثیت اتحادی میری ذاتی رائے ہے اور میں اس کے اوپر قائم ہوں اور قائم رہوں گا. ہم بھی سیاست میں آئے، میرے خاندان کو 40 سال ہو گئے ہیں سیاست کے اندر، میرے والد نے اسی اسمبلی میں وقت گزارا. بھائی جان پھر ود آل ڈیو رسپیکٹ شاید 2-3% کیسز تو ریجنل ہوں، لیکن باقی لوگ پھر اپنی کنسنٹ کے ساتھ ہی جائیں گے. وہ پھر ایک اگر کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا جو جائے. دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے جو لوگ اٹھائے تھے اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں ایوان کے اندر لے کے آتے تو ہم نے تو اس سائڈ کے اوپر آ جانا تھا، اور اگر حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے. اور میں آخری بات آج گور صاحب نے کہی تھی کہ 7 کے قریب جو ایم این ایز ہیں رولنگ پارٹیز کے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. میں اس کے اندر صرف ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، اب آگے ان کی مرضی ہے، ہماری طرف سے کوئی آفر کوئی چیز نہیں ہے. وہ تعداد 7 سے بڑھ کر اب 9 کے قریب ہو چکی ہوئی ہے جو شاید اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹس اٹ جی، میری طرف سے بہت شکریہ. تھینک یو. شائستہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا صاحب نے بہت ڈیٹیلز میں بات کر لی ہے. میں صرف سب سے پہلے تو شاہ زین جو ہمارے MNA ہیں ان کی مسز کو 4 گھنٹے اغوا کیا گیا اور ایک جگہ پہ رکھا گیا اور ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی صرف ایک ووٹ کی خاطر. میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. دوسری بات، یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں آج ان کو سول سوسائٹیز اور ہیومن رائٹس والوں نے جو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشنز آف پاکستان. دیکھیے آپ میں ایک اور بات ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، تو کیا آج پنڈی میں، پنجاب میں، تمام پورے پنجاب کے اضلاع میں جہاں جہاں پنجاب سکولز اور کالجز ہیں، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا وہ طالب علم ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس ملک کا مستقبل ہیں؟ آج آپ کی پنجاب کی CM صاحبہ جو کہ خود ایک عورت ہیں اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہمیشہ عورت کارڈ کھیلتی رہی ہیں. ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے کبھی عورت کارڈ نہیں کھیلا. آج ہماری بشرا بی بی جو کہ خان صاحب کی اہلیہ ہیں، اور ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کیونکہ وہ خان صاحب کی اہلیہ ہیں تو وہ پورے 9-10 ماہ سے جیل کے اندر ہیں. ڈاکٹر یاسمین آپ کے سامنے ہیں جو کہ کینسر پیشنٹ ہیں، وہ جیل کے اندر رہی ہیں. میں کس عورت کا نام لوں؟ عالیہ حمزہ کا لوں، سنم جاوید کا لوں، طیبہ راجہ کا لوں، کس عورت کا لوں؟ اور خود یہ مریم نواز صاحبہ CM صاحبہ جب یہ اریسٹ ہوئی تھی اور یہ تو کنوکٹڈ بھی رہی ہیں تو ان کے لیے تو کیا کیا آسائشیں میسر کی گئی تھی. آج ان کو وہ لڑکی عورت نظر نہیں آتی جس سے ریپ ہوا اور وہ کسی اور رنگ کو دینے کی کوشش کر رہی ہے، وہ عورت نہیں نظر آتی؟ کیا ان کے ایجوکیشن منسٹر جب پہلی دفعہ گئے اور اسٹوڈنٹ سے بات کی اور انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا تو کیا سب سے پہلے CM پنجاب کو اس ایجوکیشن منسٹر کو سیک نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا اس کو کوئی اور رنگ دینا چاہیے تھا؟ تو آج مریم بی بی تمہیں خود عورت ہو کے وہ عورتیں کیوں بھول گئی ہو؟ تم تو ہمیشہ یہ کہتی تھی اور تمہارے جو ہے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ عورتوں کو، گھر کی ماں بہن بیٹیوں کو، بہوؤں کو سیاست میں نہ لائیں. تو آج یہ کیا ہو گیا؟ آج یہ پاکستان میں کیسا قانون آ گیا کہ آپ MNAs کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کی بہوؤں کو اٹھائیں گے، ان کی بیٹیوں کو اٹھائیں گے، ان کی ماں کو اٹھائیں گے، ان کی بہنوں کو اٹھائیں گے، ان کو پریشرائز کر کے ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال کے ان کے دوپٹے اتار کے ان کو ننگا کر کے اور پھر آپ ووٹ لیں گے؟ تو یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کیسا نظام ہے؟ اور یہ آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ باقی سلمان صاحب نے بہت ڈیٹیلز میں بات کر دی. میں پھر کہوں گی کہ ہم ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں اور خدا را حکومت کو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو اور آج کے بعد کسی بھی MNA یا کسی بھی شہری کے گھر کی تقدس اور 4 دیواری اور عورتوں پہ حملہ مت کرو. دشمنی کے بھی کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں. مقابلہ کرنا ہے تو ایوانوں میں آ کے کرو، مقابلہ کرنا ہے تو سڑکوں پہ آ کے کرو. مقابلے کے لیے عورتوں کو مت استعمال کرو. آپ کا مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو مریم بی بی CM صاحبہ اس بچی کو انصاف دیجیے. وہ کسی کی بچی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی رشتہ دار ہے. اس کو انصاف دیجیے اور یہ جو کالا قانون ہے اس کو بند کیجیے. بہت شکریہ.